حسب دستور آغاز مجلس میں بھی سورہ فاتحہ کی التماس ہے ان مرحومین کے لیے جن کا تعلق ان خاندانوں سے ہے کہ جو آج ہمارے افطار میں ہمارے لیے میزبان بنے تھے. مرحوم نفیس احمد، مرحوم کاظم علی، مرحوم سید یعقوب، مرحومہ بی بی زمرد، مرحومہ بی بی شاہ گل، مرحومہ آمنہ خانم، مرحوم عبدالعزیز، مرحومہ اقدس خانم، مرحوم بی بی عما خان، مرحوم سید مشتاق احمد، مرحومہ مبارک النساء، مرحوم سید نظر عباس، مرحوم سید رضا علی، مرحومہ امبرین رضا، مرحومہ نفیس جہاں، مرحوم اسکندر عباس ابن مؤمل حسین، مرحوم راہبر بختیاری، مرحوم حسین رضوی، مرحومہ سیدہ محسنہ خاتون، مرحوم وسیع احمد، مرحوم کاظم علی. حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، پاکستان کے حالیہ سیلاب کے نتیجے میں شہید ہونے والے مرحومین اور کل اموات مومنین و مومنات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به ولعنة الله على الكافرين وقال فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بعض وجوہات کی بنا پر مجلس کا فارمیٹ شروع میں ذرا سا آپ کو مختلف نظر آئے گا. کچھ اعلانات بھی کرنا ہے جو مجلس کے آغاز ہی میں کر لیے جائیں، کیونکہ آخر میں مجھے نہیں معلوم کہ میرے پاس اتنا وقت بچے گا کہ میں یہ اعلان کر سکوں کہ نہیں. پہلی بات، کیونکہ آج رات شب قدر کے سلسلے کی پہلی رات ہے اور اس پہلی رات کے اعمال مجلس کے فوراً بعد انجام دیے جائیں گے. بس یہ خیال کرتے ہوئے کہ بہت سے لوگوں کو شاید وضو کے تجدید کی یا دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہو، تو 10 منٹ کا گیپ ہوگا زیارت کے بعد، اور اس کے بعد دوبارہ وہ مومنین اور مومنات جو شب قدر کے اعمال جعفریہ ہال میں انجام دینا چاہتے ہیں وہ دوبارہ یہاں پہ آ کے جمع ہو جائے. اور کیونکہ آپ نے ساری زندگی جب سے ہوش سنبھالا یہ اعمال کیے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ آج رات کے اعمال اجتماعی طور پہ 30-35 منٹ کے ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ 40 منٹ، اور باقی پھر جسے طولانی اعمال کرنا ہے وہ عام طور پہ لوگ گھر جا کے کرتے ہیں، کہ شاید یہاں بھی ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن اجتماعی طور پہ یہی 35-40 منٹ کے اعمال ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج اعمال کی وجہ سے
ہماری مجلس کا وقت ذرا سا کم رہے گا، کل ویک ڈے بھی ہے، اس لیے ایک مسئلہ جو کل رات ذرا سا غلط بیان ہو گئے اس کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن آج نہیں۔ میں پھر کل والی مجلس میں جب اعمال کی رات نہیں ہوگی تو ہمارے پاس پورا وقت ہوگا مجلس کا، اس مسئلے کی اصلاح کروں گا۔ اب میں نے یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ جو لوگ اس مسئلے میں فوراً اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہتے ہیں وہ رک جائیں۔ جو اب میں بہت مختصر ایک اشارہ کر دوں کیونکہ اس مجمع کی اکثریت تو کل رات تھی میری جب یہ مسئلہ بیان ہو رہا تھا، تو ایک اشارہ، جو اپنی پرانی گاڑی $8,000 کی بیچ کر اب خمس دینا چاہتے ہیں وہ ایک دن اور رک جائیں۔ یہ اس کی تفصیل ابھی کل آئی تھی، اس مسئلے کے بیان میں کل ایک غلطی ہو گئی، اور یہ میں نے اس لیے کہا کہ اگر کسی نے آج ہی خمس نکالنے کا ارادہ کیا ہے تو اس بیچارے کو بعد میں صحیح مسئلہ پتہ چلے خمس کا پیسہ دے چکا ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ کل تفصیل آ جائے گی، آج صرف اتنی سی بات کہ ابھی گاڑی بیشک بیچیں لیکن اس پیسے کا خمس ابھی نہ دیں۔ تو جو میرا جملہ سمجھ رہا ہے یہ میں انہی کے لیے کہہ رہا ہوں، جو نہیں سمجھ رہا ہے ان کے لیے جملہ بھی نہیں۔ تیسری بات، کربلا کے مصائب کے حوالے سے تو آپ ایک چیز سے اب واقف ہو گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کربلا کے واقعات اگرچہ 90% ہسٹریز میں ایک ہی انداز سے لکھے ہیں، لیکن پھر بھی بعض واقعات کی ڈیٹیل میں کہیں کہیں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی ذمہ داری کم سے کم آج کل کے علماء اور مجتہدین پر تو نہیں۔ تو کل کا میری مجلس کا موضوع بھی تھا کہ مرجعیت کو کسی طریقے سے شیعیت میں سے نکال کے پھینک دیا جائے، تو اس کے لیے کئی طریقے سے کئی مختلف اینگل سے مرجعیت پہ اٹیک ہو رہا، اور وہ میرا آج کا موضوع نہیں، لیکن ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہوتی کہ ہر چیز کی ذمہ داری علماء پر اور خاص طور پر مراجع پہ ڈال دی جاتی ہے۔ تو میں اکثر یہ جملہ کہہ دیتا ہوں جہاں موقع دیکھتا ہوں کہ اب کربلا کے واقعات میں آخر میں ڈیٹیل میں کہیں کہیں اختلاف، وہ اگر اختلاف ہے تو اس کی ذمہ داری آج کل کے مجتہدین یا مراجع پہ ہے۔ یہ 1200 سال سے روایتیں چلی آ رہی ہیں، جس طرح کتابوں میں ہے اس طرح سے علماء پڑھتے آ رہے ہیں، اس کا کوئی تعلق موجودہ زمانے کے اس فتوے سے نہیں کہ آج تک تو ہم نے یہ سنا تھا آج آغا سیستانی نے یہ فتویٰ کہاں سے دے دی۔ کربلا کی روایتوں کے بارے میں مراجع فتویٰ نہیں دیتے۔ اچھا، یہی چیز کو پورا 1 گھنٹہ بھی میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن یہ آج کا نہ میرا ٹاپک ہے نہ آج مناسب ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اسی طرح سے جیسے کربلا جیسے مشہور واقعے میں بھی تھوڑے بہت اختلافات پائے جاتے ہیں، اور ایک ہی طریقہ شیعت میں چلا رہا کہ جس انداز سے روایتیں مشہور ہیں اسی انداز سے پڑھ دی جائے، اسی طرح کے کچھ اختلافات ائمہ کی لائف ہسٹری اور سیرت کے بارے میں بھی ہیں، اور اسی طرح کا ایک بڑا اختلاف مولا کی شہادت کے واقعے کے حوالے سے بھی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ اختلاف نہیں ہے کہ مولا شہید ہوئے کہ شہید نہیں ہوئے، یہ اختلاف بھی نہیں ہے کہ یہ شہادت رمضان میں ہوئی کہ شوال میں ہوئی۔ شرع امام کی شہادت کی 3 الگ الگ تاریخ ہیں، شہزادی کونین کی شہادت کی 3 الگ الگ تاریخ ہیں، 8ویں امام کی شہادت کی 3 الگ تاریخ ہیں۔ مولا کی شہادت میں یہ اختلاف نہیں، صرف واقعات کا آخری حصہ۔ تو چونکہ مختلف علماء سے آپ مجلسیں سنتے رہتے ہیں، کبھی مرثیے میں اور مجلس میں اختلاف ہو جاتا، کبھی مجلس میں اور بعد کے نوحے میں اختلاف ہو جاتا، تو بس ذہن میں رکھیے گا کہ مولا کی شہادت کے بارے میں باقی چیزیں نہیں، صرف ایک بات کہ ایک بڑا اختلاف یہ کہ جس وقت مولا پہ ابن ملجم نے ضربت لگائی، جو کہ آج کی رات شب ضربت کہلاتی ہے، پرسوں کی رات شب شہادت، تو ایک اختلاف کیا، اور یہ خاصا بڑا اختلاف ہے اور بہت پہلے سے چلا رہا۔ وہ اس وقت مولا نماز فجر پڑھ رہے تھے یا نماز شب اور کوئی سنت نماز؟ نماز فجر میں اگر مولا تھے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز فجر پڑھا رہے تھے، اور اگر کوئی سنت نماز تھی فجر سے پہلے کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا نماز خود اکیلے پڑھ رہے تھے، سنت نماز تو جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک اختلاف ہے، اور یہ اختلاف میں بھی یہاں تک تو واقعہ طے شدہ کہ مسجد میں پہنچ کر اذان دی گئی اور مولا ہی نہیں۔ اذان کے بعد کیا یہ نماز جماعت قائم ہو گئی تھی اور ابن ملجم پہلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا؟ کیونکہ مسائل کے وقت ان چیزوں کی تفصیل کا وقت نہیں ہوتا۔ یہ صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مجالس، بعض مرثیے، بعض نوحوں میں آپ کو اگر کنٹراڈکشن نظر آئے تو بس یہ چھوٹی سی بات سمجھ لیں۔ تو مولا نماز جماعت پڑھا رہے تھے یا اذان دینے کے بعد اور فجر کی جماعت شروع ہونے سے پہلے کا جو بیچ کا ایک گیپ ہوتا، فجر کی نافلہ فجر سے پہلے پڑھی جاتی۔ امام جماعت کی ایک ذمہ داری ہے کہ اگر وہ یہ دیکھ رہا کہ لوگ گھروں سے نکل چکے ہیں اور ابھی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا ان کا انتظار کر، بہت زیادہ بھی نہیں لیکن یہ تھوڑا سا انتظار۔ اگر کوئی نماز شب کی 8 رکعتیں پڑھ چکا تو اسے آخری 3 رکعت پڑھنے کی مہلت دی جائے پلس 2 رکعت نافلہ پڑھنے کی۔ تو خلاصہ یہ کہ جو 5 رکعت نماز پڑھی جا سکتی اذان اور واجب نماز کے درمیان، اس مرحلے میں مولا تھے یا نہیں؟ نماز فجر شروع ہو چکی۔ تو ایک تو یہ اختلاف ہے، کچھ علماء سے آپ کچھ سنیں گے اور کچھ سے دوسری روایت سنیں گے، اور اس اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرا اختلاف بھی پیدا ہوتا۔ اور یہ 2 چھوٹی چیزیں اس لیے بیان کرنا کہ مسائل میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اب اگر مولا نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھا رہے تھے تو امام حسن اور امام حسین جماعت میں تھے، باپ کے پیچھے ہی کھڑے تھے، اور وہ جبرائیل کے نوحے کی آواز سن کے گھر سے نہیں نکلے اگر وہ نماز فجر کی جماعت تھی۔ اور اسی انداز سے غالباً میں بھی مسائل پڑھوں اس والی دوسری والی روایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ لیکن اگر مولا نماز مستحب پڑھ رہے تھے تو اس وقت تک حسنین مسجد میں نہیں آئے تھے، اور بابا کی ضربت کی خبر پا کر روتے ہوئے گھر سے باہر نکلے، جس طریقے سے ابھی یہ بچہ اتنے اچھے انداز سے جو مرثیہ پڑھ رہا تھا اس کے اندر یہ آخری جملہ تھا۔ تو بس یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ اختلاف مولا کی شہادت کے واقعے میں صرف ایک اختلاف ہے، مگر اس اختلاف سے پھر 2 چیزیں سامنے آتی ہیں کہ فجر کی نماز تھی کہ سنت۔ فجر کی نماز تھی تو حسنین باپ کے ساتھ نماز جماعت میں شریک تھی، اور سنت نماز تھی تو سنت نماز میں کوئی کسی کے ساتھ شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ امام حسن گھر میں تھے، آواز سن کے گھر سے باہر نہیں تھے۔ لیکن مولا کی شہادت خود ایک بہت ہی الارمنگ قسم کا میسج ان صاحبان ایمان کے لیے جو آج کل امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ خود مولا کی شہادت ایک بہت ہی ڈرا دینے والی سائن بنتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ظہور امام کر رہے ہیں، جو انتظار ظہور امام کر رہے ہیں۔ کیونکہ آج کچھ فیسز مجھے نئے نظر آ رہے ہیں، تو ایک جملہ میں صرف دوہرا دوں۔ ماہ مبارک رمضان کی آج 18ویں تاریخ ہے، 19ویں شب، اور اس پورے رمضان میں ہمارا مین سبجیکٹ تھا امام زمان، اور اس کا ریزن میں کل رات کو بھی بتا چکا ہوں اور پہلی مجلس میں بھی بتا چکا ہوں، اور آج پھر دوہرا دوں کہ دعائے افتتاح جو پورے 30 دن پڑھی جاتی، دعائے افتتاح کا جو مین تھیم ہے وہ امام زمانہ کو یاد کرنا۔ پورا 30 دن اسلام نے ہمیں امام زمانہ یاد کروایا۔ شب قدر کا اہم میسج امام زمانہ۔ دنیا کے موجودہ حالات کو دیکھیں تو سب سے زیادہ امام زمانہ یاد آ رہے ہیں۔ کربلا کے مسائل کو دیکھیں اور ابن ملجم کے ظلم و عظیم کو دیکھیں تو ان کا انتقام دینے والے امام زمانہ یاد آ رہے ہیں۔ تو یہ موضوع ہمارا چل رہا تھا اور مختلف اینگل سے اس کے اوپر بات کی جا رہی تھی۔ کل رات کو 2 دن جو آخری گزرے اس میں کچھ انتظار کا مسئلہ سامنے آیا کہ ہم اور آپ امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب 313 کی فوج بنے گی کہ 10,000 کی فوج بنے گی، انتظار کے بارے میں اور بہت ساری باتیں آ چکی ہیں۔ آج
مولا کی شہادت کے حوالے سے بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ قرآن نے پیغمبر سے کہا کہ خود اے حبیب ان لوگوں سے کہے فانتظر، تم لوگ بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ کون سا انتظار؟ جس کے لیے رسول خدا کی حدیث 2 راتیں پہلے میں نے پڑھی، افضل الاعمال انتظار الفرج۔ اسلام میں سب سے افضل عمل ہے امام زمانہ کا انتظار۔ پھر اس کی پوری ریزننگ دینے کی کوشش کی تھی اور مثالیں دی، مگر یہ جو انتظار امام زمانہ کا ہوتا اس کے لیے ایک اہم ترین میسج ہمیں مولا کی سیرت میں مل رہا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 بھی آج میں نے تلاوت کی۔ آج میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ایک تو انتظار کا حکم ہے، قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کروں۔ اور ایک سورہ بقرہ کی آیت 89 جس میں میں نے 30 اور 40 اور 50 پہلی سے پڑھی، اس آیت کا بہت مختصر خلاصہ ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب ان لوگوں سے کہو کہ یہ قوم تم سے پہلے بھی انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ انتظار کر رہی تھی اور اللہ نے ان کی دعا پوری کی، بھیج دیا اس کو جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، انہی انتظار کرنے والوں نے اس کا کفر اختیار کیا، اس کے خلاف ہو گئے، اس کے دشمن بن گئے۔ وہ آیت اور پھر مولا کی سیرت، 3 باتیں ہوں۔ پہلی بات، حکم آیا انتظار پر اور پیغمبر نے اسے افضل ترین عمل قرار دی۔ دوسری بات، پھر انتظار کرنے والوں کو اینٹی کلائمیکس جو ہوتا ہے وہ بھی قرآن نے بتا دیا۔ کتنے ہی انتظار کرنے والے کو جس کا انتظار کر رہا ہے جب وہ آ جاتا تو یہی اس کے دشمن بن جاتے، کفروا بہ، یہی اس کے کافر ہو جاتے ہیں۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پہلے انتظار کرو پھر انکار کرو، لعنت ہے ان کے اوپر، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور تیسری بات، مولا کی سیرت، یہ اصل آج کا موضوع، انتظار۔ اگر کوئی انتظار ایسا ہو کہ جس کے نتیجے میں آپ امام کی بیعت کر کے ان کی فوج کو جوائن کریں، کل کی تقریر، پرسوں کی تقریر، تو بہت اچھا انتظار۔ لیکن اگر ایسا انتظار کہ پہلے انتظار کرے پھر اسی امام کے خلاف تلوار نکال لے، قرآن کہتا ہے بدترین انتظار یہ ہے، لعنت ہے ایسے کافروں کے اوپر۔ لعنت اللہ علی الکافرین کی آیت تو بہت مشہور، کب آئی ہے، کن کافروں کے لیے آئی ہے؟ کہ جو آج کل کے بیچارے نان مسلم ہیں، مستضعف فی الایمان، یہ ان کے لیے آیت ہے، یہ ہمارے لیے آیت؟ خاص یہ جو لعنت اللہ علی الکافرین قرآن کے سورہ بقرہ میں آیا، یہ انتظار کرنے والوں پہ لعنت بھیجی، جو پہلے مانتے ہیں بعد میں انکار کرتے ہیں، پہلے دعا کرتے ہیں بعد میں جنگ کرتے ہیں۔ اور مولا کی سیرت، خاص طور پر مولا کی شہادت والا حصہ، یہ بہترین ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ کیسا انتظار کرنا چاہیے۔ آئیے یہ لفظ انتظار 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 کو مجلس میں بار بار ریپیٹ ہو تو تاکہ میرے رمضان کا ٹاپک جو ہے وہ آپ کے سامنے رہے، لیکن 3 مجالس بہرحال مولا کی سیرت کے حوالے سے۔ تاریخ اسلام نے یہ بتایا، تاریخ اسلام نے یہ بتایا کہ 4 قوموں کا انتظار بہت اہم انتظار بنا، کافی ہائی لائٹڈ آیا اسلامک ہسٹری میں۔ 4 قوموں کا انتظار، اور ان 4 قوموں میں سے خالی ایک قوم ایسی تھی جس نے صحیح انتظار کیا، جس کے نتیجے جب ان کی دعا پوری ہوئی وہ آ گیا تو یہ اس کے ساتھی بن۔ اور 3 ایسے تھے جن کا جذباتی انتظار تھا، جن کا حماقت والا انتظار تھا، جن کا اینٹی کلائمیکس والا انتظار تھا۔ اللہ آج کل ہمیں اور آپ کو موقع دے رہا کہ خود اپنا اسیسمنٹ کرو، تو اس انتظار کرنے والوں میں ہو جو اپنے انتظار میں سچے نکلے، یا ان انتظار کرنے والوں میں ہو کہ جن کا انتظار الٹا ہو گئے، اینٹی کلائمیکس، جن کا انتظار بیک فائر کر گیا، جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں اسی کے خلاف تلوار لے کے آ گئے۔ دیکھیں میں بہت محنت کے ساتھ ایک بات سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے انتظار کیا، وہ آ گیا، آپ نے توجہ اپنے کاموں میں لگے رہے، یہ نہیں۔ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ بیک فائر انتظار وہ یہ ہے کہ جس کا انتظار کر رہا ہے اسی کے خلاف تلوار نکال لیا، یہ جو اسٹیج آ جاتا۔ مولا کی سیرت۔ اب آئیے میں بہت مختصر
4 وہ گروہ بتا دوں تاکہ پھر ڈائریکٹ مولا کے حوالے سے بات کی جائے. پیغمبر کا انتظار خیبر اور مدینے کے یہودیوں نے کیا. اور کیا انتظار کیا ہے؟ تاریخ عالم میں، اسلامک ہسٹری نہیں، ورلڈ ہسٹری میں ایک کلاسک انتظار. اتنی تیاریوں کے ساتھ انتظار کیا. ہم تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے، مگر جتنی شدید دشمنی اور جنگ ان ہی لوگوں نے پھر رسول خدا سے کی. جن کو میری وہ مجلس یاد ہے ان کے لیے سوال کر رہا ہوں. جنہوں نے وہ مجلس نہیں سنی، مجبوری ہے میرے پاس آج مولا کی سیرت سے ہٹنے کا موقع نہیں، لیکن میں ایک مختصر سوال کرتا ہوں. کیا آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ جملہ یاد نہیں؟ مرحب و انتر جیسے 2 پہلوان مولا کی تلوار سے مارے گئے نا. مولا کے فضائل میں خیبر کا واقعہ کتنا اہم بن کے آتا. مرحب و انتر جب پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے کوئی پہلوان نہیں تھی. باقاعدہ ان کو بچپنے سے پالا گیا، ٹریننگ دی گئی، تیار کیا گیا، پالا پوسا گیا. کس کے لیے؟ عجیب بات، اتنی ہسٹری ہم پڑھتے بھی نہیں ہے نا ہمارے پاس ٹائم ہوتا. مرحب و انتر کو رسول خدا کی ہیلپ کے لیے تیار کیا جا رہا. خیبر کے یہودیوں کے پاس کتاب میں لکھا تھا کہ آخری نبی آئے گا تو اسے اپنا دین پھیلانے کے لیے فوج چاہیے ہوگی. مرحب و انتر کی ماں نے اپنے بیٹے جب بیٹے پیدا ہوئے اور دیکھا کہ یہ بہت ہی صحت مند نظر آ رہے، رسول خدا کے نام پہ وقف کر دیا. ہمارا یہ بیٹا رسول خدا کے لیے ہے جو آخر میں آنے والا. پہلے دن سے ہی ان کو پالا گیا کہ جب وہ آخری رسول آئے گا تمہیں اس کی فوج میں شامل ہو کے اس کی مدد کرنا ہے. 2 دن میں نے امام زمانہ کا انتظار پڑھا تھا. آج میں امام زمانہ کا انتظار رسول خدا کے کانٹیکٹ میں پڑھ رہا ہوں. اور یہی 2 پہلوان جو خاص رسول خدا کی مدد کے لیے پالے گئے تھے، جن کو وہ ساری مارشل ٹریننگ رسول خدا کے لیے دی گئی تھی، کتنا بڑا چیلنج اور تھریٹ بنے اسلام کے لیے. جو کفار مکہ بھی کبھی نہ کر سکے تھے وہ ان 2 پہلوانوں نے کر کے دکھائے. 40 دن لشکر اسلام ان کے سامنے سے بھاگا. بھاگنے کا مقصد خالی جنگ کی شکست نہیں ہوتی ہے، توہین، بے عزتی، دین کی توہین، بھاگنے والوں کی توہین نہیں. توہین ہوتی ہے اسلام کی، توہین ہوتی ہے رسول خدا کی. 40 دن جنگ بدر آپ نے سنی تھی. ابو جہل کبھی اسلام کو یہ نقصان نہ پہنچا سکا، ابو سفیان کبھی اسلام کو یہ نقصان نہ پہنچا سکا، ہندا نے کبھی اسلام کو یہ نقصان نہ پہنچانے جو مرحب نے پہنچایا. لیکن کون مرحب؟ جو پالا گیا ہے، جس کی پرورش کی گئی ہے، جس کو ٹریننگ دی گئی ہے رسول خدا کی. خیبر کی جو اتنی دولت مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملی، جن کی دولت تھی انہوں نے یہ دولت رسول خدا کے نام پر ٹرسٹ بنا کے خیبر میں رکھی تھی. جب آخری رسول آئے گا تو یہ دولت ہماری ان کو دے دینا یا ان کے لیے بطور امانت رکھے جا رہے ہیں. علی کی تلوار کی وجہ سے ہر مسلمان کلیم کرنے لگا کہ مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ. پرسوں رات کی مجلس میں مال غنیمت کے حوالے سے بہت اہم میسج آیا. خیبر کی دولت بہرحال پوری رسول خدا کے لیے رکھی گئی تھی. کن لوگوں نے رکھی تھی؟ جن کے بیٹے اور پوتوں نے پھر اسلام کی مخالفت کے خیبر میں بیٹھے. یہ ایک انتظار. 40 منٹ کا بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے. شاید میں آخر رمضان میں پڑھ بھی دوں لیکن مولا کی شہادت کی مجلس میں نہیں. اگر کہ خیبر کا واقعہ کا مولا کی سیرت سے بہت گہرا تعلق، لیکن فی الحال میں مولا کی سیرت کے آخری حصے پہ آ رہا ہوں، شہادت والے بیان. ایک انتظار یہ تھا. ہم تو کچھ بھی انتظار نہیں کرتے اس کے مقابلے. 4 دن سے میں یہ فریاد کر رہا ہوں کہ امام زمانہ جو ہم سے اور آپ سے آج تک ایکسپیکٹیشن ہے وہ کیا؟ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، ہمارے بچے میڈیا میں آئے، ہمارے بچے آئی ٹی کے ماہر بنے، ہمارے بچے اکنامکس بنے. یہ ہے امام زمانہ کی مدد. خیبر کے یہودیوں نے تو کم از کم اتنی تیاری کرا دی تھی. ہر مرنے والا اپنی دولت کا 10% اپنی اولاد کو دیتا تھا، 90% رسول خدا کے نام پہ رکھ دیتا.
سنا ہے کہ امریکہ میں بھی کسی بہت ہی ملینر نے، کسی بہت بڑی کمپیوٹر فرم کے مالک نے بھی یہی کیا، اولاد کو ایک حصہ دے کے باقی چہرے۔ ہم تو امام زمانہ کے نام پہ 20% خمس دینے کو تیار نہیں ہے، جو ہماری انکم کا نہیں ہے، سیونگ کا 20% مانگا جا رہا۔ تو اصل وہ تیاری تھی جو انہوں نے کی، لیکن اینٹی کلائمیکس کیا ہوئی؟ وہی خیبر کی دولت پیغمبر کے خلاف استعمال۔ ایک سوال میں نے لاسٹ ویک آپ سے کیا تھا، بھئی سوال کیا کا مطلب یہ تھا کہ اس اسٹائل سے بات پہنچائی تھی کہ مسلمانوں کو جو اتنے پرابلم آئے فائنانس کے، دولت خدیجہ نے حل کی۔ کافروں کو بھی تو یہ پرابلم آتے تھے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کافروں کو سرمایہ چاہیے ہوتا، یہ خیبر سے آتا تھا، وہاں سے ان کی فنڈنگ ہوتی تھی۔ جو پیسہ رسول خدا کے لیے ان کے والدین رکھ کے گئے، وہ رسول خدا کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہا، ابو جہل کی ہیلپ کی جا رہی تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو ڈیٹیل سے مجلسوں میں نہیں آ پاتے۔ ایک یہ انتظار، بزرگوں نے اپنی ذمہ داری تیار کر کے بچوں کو پیسے کو ایسٹس کو جمع کر دیا رسول کے لیے، اور یہ رسول کے خلاف استعمال ہوا۔ کیوں؟ وہ یہ بھول گئے کہ کیسا انتظار ہمیں کرنا۔ 4 دن پہلے کی مجلس کا ٹاپک، سوری وہ لوگ سے معذرت جو اس سے پہلے نہیں تھے، مولا کی محبت میں آ جائیں۔ 4 دن پہلے میں نے کہا تھا ہمارے بزرگ تلوار رکھ کے سوتے تھے کہ یہ ہم امام کا انتظار کر رہے، یہ ہے ہی نہیں انتظار۔ تو خیبر کے جن یہودیوں نے مراب و انتر کو پہلوان بنایا، اپنی عقل سے سوچا یہ انتظار ہے، وہ انتظار تھا ہی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ رسول کے خلاف استعمال ہوا۔ ایک یہ انتظار تھا۔ دوسرا انتظار جو بہت زبردست قسم کا تھا، وہ جب رسول خدا ہجرت کر کے مدینے آئے تھے۔ میسج فلم ممبر سے اچھا نہیں لگتا ہے اس قسم کے کوٹیشن دینا، لیکن کبھی کبھار مجبوری بن جاتی ہے۔ میسج فلم جہاں پر رسول خدا کی مدینے میں انٹری دکھائی گئی، وہ ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ لیجیے گا۔ دیکھ کیا لیجیے گا؟ آپ دیکھ چکے ہوں گے، صرف یاد کر لیجیے کس طرح سے مدینے والے انتظار کر رہے۔ عید کے چاند کا ایسا انتظار نہیں ہوتا تھا جس طرح رسول خدا کا انتظار۔ روزانہ صبح کو واقع مدینے کی سڑک پہ بیٹھ جاتے، اور جو ان کے دبلے پتلے بچے ہوتے تھے کھجور کے درخت پہ چڑھ کے مکے کی طرف دیکھتے۔ ایک انتظار یہ تھا رسول، یہ صحیح انتظار تھا۔ اس کے نتیجے میں پیغمبر کو ویلکم بھی کیا گیا، پیغمبر کو فل سپورٹ بھی کیا گیا۔ بدر، احد، خندق، خیبر، ہر جگہ مدینے کے مسلمان آگے آگے۔ ایک یہ انتظار ذرا صحیح نکلا۔ اس کے بعد تیسرا انتظار میں پہلی رمضان یا دوسری رمضان کو بتا چکا ہوں، آقا حسین کا انتظار کوفے کے اندر۔ پہلے تو اتنے خط بھیج کے بلایا گیا کہ 70 بوریاں بھری، اور خالی خط نہیں بھیجا گیا، روزانہ صبح کو کوفے والے کوفے کے دروازے میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، حسین آنے والے، حسین آنے والے، حسین آنے والے۔ ایسا انتظار، یہی مدینے والے رسول کا انتظار کر رہے تھے۔ مدینے والوں کا انتظار سچا تھا، انہوں نے وہ ٹیکنیکل مسٹیک نہیں کی جو خیبر کے یہودیوں نے کی تھی اور کوفے کے ان خط لکھنے والوں نے کی۔ کوفے والوں کی بھی وہی غلطی ہوئی جو خیبر والوں کی تھی، خط بھیج دیا، دروازے پہ بیٹھے روزانہ دیکھ رہے، حتیٰ یہ کہ اتنے زیادہ آ گیا اس کو حسین سمجھ گئے۔ انتظار میں اتنے پاگل ہو رہے تھے، کیا ویلکم ہوا اتنے زیاد کا؟ تو پاگل آدمی اتنے زیاد کو ویلکم کرے گا، وہ حسین سمجھ کے ویلکم کر رہے تھے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں مرحب رسول خدا کے لیے پالا گیا، اس کی تلوار رسول کے خلاف سے۔ یہاں کوفے والے حسین کا انتظار کر رہے، اور کوفے والوں نے کربلا کے میدان میں پہنچ کر قتل حسین میں حصہ ہی نہ لیا، ان کی عورتوں نے بازار کوفہ میں زینب و ام کلثوم کی توہین کی۔ یہ انتظار کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی انتظار کرنے والے۔ جب تک امام نہیں آئے کیا پتا تھا کہ یہ ایسے نکلیں گے؟ اور چوتھا انتظار سنیو مولا کے حوالے سے، اور اصل میں اس کی وجہ سے میں نے ایک تمہید باندھی۔ اب جو لوگ میری مجالس مسلسل سن رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ میں کیا نکالنے جا رہا ہوں، کہ اصل تو میرا موضوع بنے گا کہ امام زمانہ کا انتظار ہم خیبر کے یہودیوں کی طرح کرنا ہے کہ اگر ہماری تلوار ہوگی اور امام کی فوج، یا کوفے والوں کی طرح کرنا ہے کہ انتظار امام زمانہ کا کر رہے ہیں، کسی ابن زیاد کو امام سمجھ بیٹھے، یا ہمارا انتظار مدینے والوں جیسا ہوگا
کہ جس کا انتظار کر رہے ہیں اس کے لیے جان مال اولاد تک قربان کر رہے ہیں. یہ آخری مثال مولا، جیسا انتظار مولا کا ہوا، شاید ایسا انتظار جتنی میں نے اب تک مثالیں دی ان میں سے بھی کوئی پوری نہ نکلی. مولا کی شہادت، ہمیں اس وقت حیرت نہیں ہوتی مولا کی شہادت اگر آقا حسن کی طرح، اگر آقا حسین کی طرح، اگر آقا سجاد کی طرح شہادت ہوتی. مولا کی شہادت کی خاص بات یہ کہ 5 سال پہلے یہی لوگ جو آج علی کو شہید کرنے میں آگے آگے بڑھ بڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، اور یہ اس زمانے کے 5 سال، اس زمانے کے 5 سال، آج کا مطلب تو 5 دن ہو گئے. خود نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ، آخری زمانے میں زمانہ بڑا اسپیڈی ہو جائے، جو کام تم لوگ 1 سال میں کرتے ہو آخری زمانے کے لوگ 1 مہینے میں کر رہے، اور جو کام تم 1 مہینے میں کرتے ہو آخری زمانے کے لوگ وہ کام 1 دن میں کر رہے. جو کام تم 1 دن میں کرتے ہو آخری زمانے کے مومن وہ کام 1 دقیقے میں کر رہے. دقیقے کا ٹرانسلیشن عربی میں منٹ بھی ہے اور سیکنڈ بھی. یہ مولا کی حدیث ہے کہ زمانہ اتنا تیز ہو جائے. اگر مجھے آج سے 1400 سال پہلے جعفریہ ہال سے اورنج کاؤنٹی جانا پڑتا تو کم از کم 1 دن تو لگتا ہی لگتا، وہ بھی اگر کوئی تیز قسم کا اونٹ مل جاتا یا کوئی معقول قسم کا گدھا مل جاتا. یہ جو زمانے کی سواریاں تھی. آج جو کام آپ آدھے گھنٹے اور 1 گھنٹے میں کر لیتے 1400 سال پہلے، تو 5 سال جو علی کو ان مسلمانوں نے دیکھا، سمجھیے آج کل کے بعد 5 دن پہلے علی کے لیے مرے جا رہے ہیں، 5 دن بعد علی کو شہید کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں. صرف 5 دن میں یہ چینج کیسے آ گئے؟ یہ ایک میسج ہے ہمارے امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں. میرا آج کا موضوع امام زمانہ نہیں ہے، لیکن چونکہ سیرت علی سب سے زیادہ جھلک امام زمانہ کے لیے آ رہی. سنیے واقعہ، تاریخ کا واقعہ ہر ایک کو پتا. اس میں 1-2 بہت ہی امپورٹنٹ فضائل کے پوائنٹ بھی ہیں، کیریکٹر بلڈنگ کا مسئلہ بھی ہے، اور امام زمانہ کا انتظار بھی ہے. اس لیے میں ہسٹری کا یہ حصہ ریپیٹ کر رہا ہوں. مولا پوری تاریخ اسلام پڑھ لی. یا رسول خدا جب مدینے میں آئے تھے تو پبلک اتنی ایکسائٹڈ تھی، اور یہ جب تیسرے خلیفہ حضرت عثمان قتل کر دیے، مدینہ بغیر کسی رولر کے ہو گئے. میرے مولا حضرت عثمان کے آخری زمانے میں مدینے کو چھوڑ کر شہر سے باہر چلے گئے. And that was the only occasion in مولا علی's life کہ علی مدینے کی مسجد کے قریب ہیں اور وہاں نماز نہیں پڑھ رہے. مدینے کی مسجد کو چھوٹی مسجد نہیں، ایک نماز کا ثواب 1 ملین نماز کے برابر بھی ہے اکارڈنگ ٹو بعض احادیث، ورنہ 100,000 نماز کے برابر تو ہے. مولا مدینے سے باہر کا مطلب کیا ہے؟ 200 میل دور نہیں، 50 میل دور نہیں. جو میں شہزادی کی شادی کا واقعہ ایک دن پڑھ رہا تھا حضرت خدیجہ کے لباس کے حوالے. آپ مدینے کی مسجد کا گیٹ نمبر 1 دیکھیے گا، باب السلام، بہت آسان ہے اس کی پہچان، اس کا نمبر 1. سامنے نگاہ ڈالیے گا، بالکل اینڈ آف دا روڈ پہ آپ کو نظر آئے گی ایک مسجد جس کا نام ہے مسجد علی، اور مسجد خمامہ، یہ 2 برابر میں، وہاں پہ تھے مولا. لیکن بہرحال اس زمانے میں بیچ میں پہاڑیاں تھیں، تو وہاں تک جانے میں، جہاں آج آپ کو جانے میں 10 منٹ لگتے، وہاں کا جو ہوٹل ہے وہ مانا جاتا ہے نیئرسٹ ہوٹل ٹو دا مسجد. آج جو نیئرسٹ ہوٹل مسجد کا ہے وہ لیکن اس وقت پہاڑیاں تھی تو 2-3-4 گھنٹے لگتے، لیکن بس اتنا. مولا وہاں پہ بیٹھے اور مسجد النبوی میں نماز نہیں پڑھا رہے، 6 دن تک نماز نہیں پڑھی. کیوں؟ اس زمانے کا مدینہ کا جو پولیٹیکل ڈسٹربنس، مولا اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا. اور حالت کیا ہوئی؟ لوگوں نے خود ہی تیسری خلافت کے خلاف ایک اپرائزنگ کی، بغاوت ہوئی، حضرت عثمان قتل کیے گئے، اور اب مدینہ جو تھا اس میں کوئی حکمران یا رولر نہیں. اب لوگ علی کی تلاش میں نکلے، اب علی کا انتظار شروع ہوا، اب علی کی تلاش شروع ہوئی. اب ڈھونڈا جا رہے علی کہاں. مدینے میں جتنے لوگ ہیں مرد، سب کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی، اپنے اپنے علاقوں میں اور اپنے اپنے جو تمہارے کھیت اور باغ ہیں ادھر جا کے ڈھونڈو، جس کو علی مل جائے ہمیں بتاؤ. میں نے کہا نا جب رسول خدا آ رہے تھے ہجرت کر کے
मैसेज फिल्म में एक छोटा सा क्लिप है कि आदमी खजूर के दरख्त पे चढ़ा हुआ देख रहा, उस तरह से आज अली का इंतजार, अली कहाँ है, अली कहाँ है, अली कहाँ है। अलबत्ता अली उसी तरह गायब है जिस तरह साहब कहफ गायब थे कल की मजलिस, यानी एक बाग में बैठे हुए जहां पे आज मस्जिद अली है। 1400 साल पहले पहाड़ियों के बीच में एक यहूदी का बाग था जिसमें शुरू में अपनी जवानी में अली ने काम किया था, बाद में यही बाग मेरे मौला ने खरीद लिया और आखिरी जमाने में उसी बाग में आके स्टे किया था, टेंट लगाया था। 6 दिन या 1 हफ्ता मौला उसी में रहे, उस बाग से बाहर निकले ही नहीं, अपनी नमाजें भी वहीं पढ़ी, जिसकी वजह से बाद में एक मस्जिद बन गई जो मस्जिद अली के नाम से आज भी मशहूर है। और ऑल तो आजकल वो मस्जिद लॉक की है, खोलते नहीं है, लेकिन ग्रिल वाला दरवाजा है, तो आप जाके वहां झांक के अच्छी तरह से वो जगह देख सकते हैं जहां मौला ने 6 दिन स्टे किया। लेकिन उस जमाने में ये पहाड़ियों के बीच में और बाग के बीच में, यहाँ पे आदमी को ढूंढना आसान काम नहीं। लेकिन महाराज जो यंदा या बंदा मन जद्दा बजदा, पैगंबर की हदीस है, अगर कोई आदमी किसी चीज को ढूंढे तो मिल ही जाती। किसी ने दौड़ कर मदीने में खबर दी, मदीने वालों मुबारक हो, मैंने अली को पा लिया है, मैंने अली को देख लिया, अली उस बाग के अंदर बैठे हुए हैं। मदीने का बहुत बड़ा डेलीगेशन घरों से निकल के अली के पास आ रहा। यानी अगर फर्ज की हमें और आपको पता चल जाए कि आज खुला जगह पे इमाम ज़माना बैठे हुए, उनसे मुलाकात हो सकती, तो किस तरह से हमारे बड़े दौड़ के जाएंगे, हम दौड़ के जाएंगे, सिर्फ जियारत नहीं करेंगे, इमाम से किस तरह से हाथ पांव जोड़ के रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, आइए मौला, आइए हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप हमारे इमाम है, आइए निजाम दुनिया संभालिए। पता चल गया अली वहां बैठे हुए गैबत की हालत। अलबत्ता हजरत यूसुफ वाली गैबत नहीं है, असहाबे कहफ लोगों की निगाहों से छुपकर। ये जुमला वही लोग समझेंगे जो कल की मजलिस सुन चुके हैं। खैर, तो खुलासा ये पहुंचे अली के पास और जाने के बाद किस तरह से तड़प तड़प के कहा। बस ये ज़हन में रखिए कि अगर आज हमें पता चल जाए इमाम कहाँ है तो हमारी क्या हालत। मौला हमारे हाकिम बन जाइए, मौला हमारे खलीफा बन जाइए, मौला हमें आपकी खिलाफत चाहिए। अजीब जुमला और कहा लोगों, क्योंकि मेरा ये अंदाज नहीं है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा पाऊंगा। मौला हमने आपसे आपके अलावा दूसरों को देख लिया और अच्छा मैसेज हमको मिल गया, एक अच्छा लेसन हमने सीख लिया, अब दोबारा हमें वो नहीं चाहिए, अब हमें आप चाहिए। अली से पहले किसको देखा, किस तरह तड़प तड़प के कह रहे, और मौला कह रहे ना ना ना, तुम्हारी हुकूमत चाहिए ही, तुम्हारी दीनी खिलाफत चाहिए ही नहीं। अली के हाथ में वो फटा हुआ जूता था, इतना पुराना और बोसीदा, उसी को कहीं से फट गया था। अली सीधे फरमाते जो खिलाफत तुम दे रहे, ये फटे हुए जूते से ज्यादा हकीर है अली की निगाह। एक सड़े हुए कुत्ते की वैल्यू होगी, मगर तुम्हारी दीनी हुकूमत की कोई वैल्यू नहीं। नहीं मौला, हमारी गलती हो गई, हमने तौबा कर ली, हमने अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर लिया। आखिर में वो जुमला कह दिया जिसके बाद तकरीबन इमाम पर लाजिम हो जाता यस कहना कि मौला देखिए हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर ली, क़यामत में हम अल्लाह से कंप्लेन करेंगे कि आए खुदा हम खुद अली के पास चल के गए थे और अली ने हमारी सरबराही पर कबूल नहीं की, अब हमारा कसूर नहीं रहा। इसको इस्लाम में कहते हैं इत्माम हुज्जत। मौला ने कहा मुझे पता है कि तुम मेरी हुकूमत बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हो। यहां मौला को हटा के इमाम ज़माना रख लीजिए और ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनको हटा के कुछ ऐसे मोमिनीन रख लीजिए जो दिन रात तड़पे जा रहे हैं, अल-अजल आइए मौला इमाम ज़माना कहाँ है, जियारत क्यों नहीं कराते, हुकूमत क्यों नहीं करते, उनको रख लीजिए। बाकी मजलिस समझ लीजिएगा, मैं तो बिल्कुल अहम तरीन एक मैसेज पे जा रहा हूँ। कल एक सवाल ये आया था कि क्या बैंक्रप्सी फाइल की जा सकती है, मैं समझा ही नहीं। बाद में मुझको समझाया गया तो तकरीर में उसका जवाब दिया। आखिर मौला ने कहा ठीक, ये जुमला कह दिया कि क़यामत के दिन अल्लाह से कहेंगे ठीक, मगर फिर भी खिलाफत ये शहर के बाहर तय करने वाली चीज नहीं है, ये मजमा आम में तय की जाती है। वो और होंगे जो खिलाफत के लिए सकीफा जाते हैं, जो अल्लाह वाली हुकूमत होती है वो गदीर खुम जैसे मजमे में उसका फैसला होता। नारे हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सारे मदीने से कहो सब लोग मस्जिद में आए, सबके सामने ये मसला रखो, अगर सब लोग तैयार
تو پھر میں تمہاری دی بھی حکومت کو قبول کروں. اتنا مجمع مسجد النبوی میں کبھی نہ ہوا. ہسٹری کا جملہ ہے رسول خدا کے زمانے میں اتنا کراؤڈ کبھی نہیں ہوا کیونکہ اس وقت مسلمان کم تھے. رسول خدا کے بعد مسجد نبوی بننے سے لے کر علی کی خلافت ظاہری کے پہلے دن تک اتنا مجمع مسجد میں کبھی نہ جتنا ہوتے تھے. اور علی مجمع کو چیرتے بھاڑتے آ رہے ہیں, منبر پہ جا کے بیٹھے. اور پھر مولا نے کہا کہ اب جسے بیعت کرنا ہے وہ اپنی خوشی سے بیعت کرے. اور وہ نہج البلاغہ کے خطبہ شقشقیہ میں پڑھیے گا, علی نے خود رپورٹ کیا مجمع کی حالت کیا. میرا مولا کہہ رہا مجھے ڈر لگا میں کہیں کچل نہ جاؤں اس مجمع کے اندر. اس طرح سے لوگ علی کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. البتہ علی کو یہ بتانا بھی ضروری کہ میری خلافت مجھ سے پہلے والوں سے الگ ہے اور مجھے حاکم مان رہے تو فرض سمجھ کے مانو. اسی لیے علی نے خطبہ بعد میں دیا, بیعت بعد میں کی, پیغام پہلے دے دیا. وہ کس طرح آئے مسجد منبر پہ گئے, پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا, دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا, تیسری تھرڈ اسٹر ہے نا, یہ کہلاتا ہے عرشہ. یہاں جا کے بیٹھ گئے. پیغمبر یہاں بیٹھا کرتے. پیغمبر کے بعد جو خلیفہ آئے وہ رسول کے رسپیکٹ میں ایک سیڑھی نیچے بیٹھے. ان کے بعد جو آئے وہ ان کی رسپیکٹ میں ایک سیڑھی اور نیچے بیٹھے. جو ان کے بعد آئے وہ ان کی رسپیکٹ میں ایک سیڑھی اور نیچے بیٹھے. اور علی ساری سیڑھیاں کراس کرتے ہوئے سیدھا جا کے وہاں بیٹھے جہاں رسول خدا بیٹھتے. میسج دینا چاہ رہے ہیں دیکھو میری خلافت کو اس طرح نہ سمجھنا جیسے اس سے پہلے والوں کے ہاتھ پہ بیعت کی تو وہ خلیفہ بنے. میں تو تمہاری بیعت کا محتاج بھی نہیں ہوں, مجھ میں فرق ہے وہاں جا کے بیٹھ. اب مجمع ذرا چونکا. ایک مرتبہ لوگوں نے ایک دوسرے سے باتیں شروع کر. مولانا نے ایک مرتبہ جھک کے پوچھا کیا باتیں ہو رہی, میرا خطبہ ہونے والا. کہا کہ یہاں دراصل سمجھ میں نہیں آتا, یہ تو رسول خدا کی جگہ ہے, یہاں پہ آپ کیوں بیٹھ گئے. تو مولا کا وہ جلال اپنا انٹروڈکشن کا ایک طریقہ ہے. مولا کو جلال آ گیا, ما ہاذہ الآوات. تم اس بات پہ تعجب کر رہے ہو کہ میں رسول کی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا. لکڑی کے ٹکڑوں کی کیا حیثیت ہے, علی کے قدم تو دوش رسول پہ پہنچ چکے. خالی لکڑی کے ٹکڑے پہ علی جا کے بیٹھے, تم نے کہا رسول کی جگہ ہے. علی کے قدم تو دوش رسول پہ پہنچ چکے ہیں. اور یہاں پہ ایک جملہ اور بیچ میں بات آ گئی تو یاد دلا. ہم تم ہمیشہ سے مولا کو علیہ السلام کہتے ہیں, مگر برادران اہل سنت کے ہاں کم از کم ایک ٹائٹل کی وجہ سے علی میں اور دوسرے تمام اصحاب رسول میں فرق تو کیا گیا. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے ہاں یہ ٹائٹل ہے ہی نہیں. تمام اصحاب رسول کو کہا جاتا رضی اللہ تعالی عنہ. فقط میرے مولا کا ٹائٹل ہے کرم اللہ وجہہ. دیکھیں ٹائٹل بدلا, سارے جتنے بھی اہل سنت ہمارے بھائی ہیں سب اس بات کو مانتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. باقی تمام اصحاب ہیں, علی کرم اللہ وجہہ ہے. فرق ہے علی میں, یہ وہ ترجمہ یہ وہ پیشانی ہے جسے اللہ نے بلند کیا. فخر الدین رازی نے اس کی وجہ لکھی کہ اس لیے کہ اصحاب رسول میں ہر ایک ایسا کہ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں کسی بت کو اس نے سجدہ ضرور کیا. اسلام لانے کے بعد پرانے گناہ معاف ہو گئے, لیکن پیشانی کسی نہ کسی بت کے سامنے جھکی ہے. کوئی لات, کوئی منات, کوئی عزا, کوئی حبل. علی کی پیشانی واحد پیشانی ہے کہ ولادت سے لے کے شہادت تک سوائے خدا واحد و بزرگ و برتر کے کسی کے آگے نہیں جھکی. کرم اللہ وجہہ. اس پیشانی کو اللہ نے پہلے دن سے بلند کیا ہے. یہ بھی بعض علماء ایک وجہ بتاتے, وہ وجہ کس بات کی. جب 13 رجب کو علی کی ولادت کعبے میں ہوئی تو 3 دن تک تو کعبے کے اندر علی اور فاطمہ بنت اسد کے علاوہ کچھ آئی نہیں. 16 رجب کو فاطمہ بنت اسد کعبے سے باہر آئی. اچھا وہ بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جس جگہ سے گئی تھی دیوار شق ہوئی تھی, دوبارہ دیوار شق ہوئی وہیں سے باہر آئی. بعض قصیدے وغیرہ میں نے سنے ہیں کہ کعبے کی دیوار مسکرائی صرف ایک بار. شاعری کے اعتبار سے ٹھیک ہے, لیکن تاریخ کے اعتبار سے وہ 2 بار واقعہ پیش آیا. جہاں سے علی کی ماں دیوار شق ہو کے کعبے میں گئی ہیں, وہیں سے علی کی ماں باہر بھی آئی, دوبارہ دیوار شق ہوئی. تو آپ کو معلوم ہے کہ باہر آتے ہی سب سے پہلے استقبال کے لیے رسول خدا کھڑے تھے. ابو طالب نہیں آئے تھے, رسول خدا آئے. جیسے ہی چچی کو مبارکباد دی
تو چچی نے مبارکباد سنتے ہی ایک کمپلین کی، ایک شکوہ، کیا ہے میرے بھتیجے لیکن میں اس بچے کے بارے میں بہت پریشان ہوں، جب سے پیدا ہوا اس نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ تو پیغمبر نے مسکرا کے کہا میری گود میں دیجیے۔ علی رسول کی گود میں گئے، جیسے ہی آغوش رسول میں گئے فوراً علی نے آنکھیں کھولی۔ پہلی زیارت جو کی وہ رسول کے چہرے کی۔ ہمارے بعض علماء اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جی یہ شیعہ پہ تہمت ہے کہ ہم علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں رسول کو دیکھ کے علی کی بھی آنکھیں کھل گئی۔ اچھا اب یہ تو خیر جملہ آپ گھر جا کے سمجھیے گا اگر اردو آپ کی کچھ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو کمپلین کہ آنکھیں بھی رسول کو دیکھ کر کھولی، کعبے میں آنکھیں نہیں کھولی۔ ہمیں اور آپ کو کعبے میں جانے کا موقع ملے، ہمارا تو دل چاہے کہ آنکھ بند ہی نہ ہو۔ اللہ کے گھر میں آ گئی اتنی فضیلت والی جگہ، آنکھ کھلی کی کھلی رہے، پر جھمکانا بھول جائیں گے، علی آنکھ کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہی وجہ بتا کہ کرم اللہ وجہہ، اس لیے کہ کعبے میں اگر علی آنکھ کھولتے، پیشانی جھکانا تو بہت دور کی بات ہے، آنکھ کھولتے تو پہلی نگاہ یا لات پہ پڑتی یا منات پر یا عزا پہ پڑتی یا حبل پر۔ علی اللہ کے اس بندے کا نام ہے جس نے سجدہ کرنا تو درکنار، کبھی خیر خدا کی جانب آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ محمد وآل محمد بلند الصلوات۔ تو ایک سوال اور بھی اس کے آگے بڑھتا ہے، وہ یہ ہے کہ دیوار جو شق ہوئی وہ کیوں؟ علماء نے پوری کتابیں لکھ دی، اچھے مقررین اور خطبہ ایک ایک گھنٹے اس پر بیان کرتے ہیں، لیکن میں اپنے موضوع میں رہ کر، میرا موضوع صرف یہ کہ یہ کرم اللہ وجہہ کا جو لفظ آیا، نہ کبھی اس کو کرما مت پڑھیے، کرم اللہ وجہہ، اللہ نے اس چہرے کو کرما، تکریم دی، نہ سجدہ کیا کبھی اس پیشانی نے کسی کیا، نہ اس پیشانی کے نیچے لگی ہوئی آنکھوں نے کسی غیر خدا کو دیکھا۔ اور تیسری وجہ، تیسرا اسی کے تسلسل میں، اس لیے کہ اگر فاطمہ بنت اسد دروازے سے جاتی، اور بھی کئی وجوہات ہیں، خالی ایک وجہ نہیں، موضوع کی وجہ سے صرف ایک بات بتا رہا ہوں۔ تو قریش کا ایک طریقہ ہے، بلکہ شاید ہر مذہب کے ماننے والے کا ہی طریقہ ہو کہ جو گھر کا دروازہ ہوتا وہ دروازے کے اوپر وہ اپنے مذہب کی کوئی قابل احترام نشانی لگاتے ہیں، تاکہ جب کبھی کوئی اندر داخل ہو تو اس کے نیچے سے گزرے، جب کوئی باہر نکلے تو اس کے نیچے سے گزرے۔ اب ہمارے یہاں یعنی یہ چیز صحیح میں آیت الکرسی لگی ہوتی، لیکن یہاں عزا خانے کے دروازے پر السلام علیک یا ابا عبداللہ، گھروں میں جائیے گا تو چار پھول کسی کے الگ ہے، کسی عیسائی کے جائیے گا تو شاید کراس پر رکھ رہا، ہندوؤں کے جائیے گا تو بت رکھا ہو۔ قریش نے بہرحال خانہ کعبہ کو بتوں سے بھر دیا، تو خانہ کعبہ کا دروازہ بھی وہ تھا کہ دروازے کے اوپر ایک ذرا سا آگے کی جانب شیڈ یا چھتا یا چھجا یا شیڈ نکلا ہوا، اس پر بھی ان کے بت رکھے ہوئے۔ اگر فاطمہ بنت اسد اس دروازے سے جاتی تو فاطمہ بنت اسد کے شکم میں علی ہیں، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ماں کے پیٹ میں ہے لیکن بتوں کا سایہ پڑ جاتا، اور پیدا ہونے کے بعد اگر ماں سے نکلتی تو گود میں ہے، بتوں کا سایہ پڑتا۔ اللہ نے کہا میں تو اس بت شکن کو پیدا کر رہا ہوں جس کے لیے راستہ بھی وہ بنے گا، نہ جاتے وقت اس پر بتوں کا سایہ پڑے، نہ ولادت کے بعد آتے وقت اس پر بتوں کا سایہ پڑے۔ لیکن دیوار شک ہو گئی، ادھر کے بت ادھر گئے، ادھر کے بت ادھر گئے، اب جب جا رہا ہے ماں کے پیٹ میں ہی صحیح کوئی سایہ نہیں پڑ رہا، جب آ رہا ہے ماں کی گود میں کوئی سایہ نہ پڑ رہا، تو علی وہ ہے، نہ کبھی کسی بت کے آگے پیشانی کو جھکایا، نہ کبھی کسی بت سے آنکھ ملی، نہ علی کے اوپر کبھی کسی بت کا سایہ پڑنے پایا۔ کبھی تو جب پیغمبر کو فتح مکہ کے موقع میں ضرورت پڑی بتوں کو گرانے کی، بقول مرحوم علامہ رشید ترابی کے پیغمبر کے بعد بڑے لمبے لمبے صحابی بھی تھے، بہت اونچے اونچے تھے، وہ چاہتے تو زمین میں کھڑے کھڑے وہ چھت کو چھو لیتے تھے، لیکن پیغمبر نے کسی لمبے صحابی کو نہیں بلایا،
وہ لمبے صحابی کا آنا بیکار ہے، ساری زندگی اگر بتوں کے آگے سر جھکا کے آیا ہے، یہاں پہ خاص علی کو بلایا، بت شکن وہی بنے گا جب بتوں سے آنکھ لگائی ہو، نہ بتوں کے آگے سجدہ کیا ہو، نہ بتوں کا سایہ کبھی اس کے بدن پہ پڑا ہو۔ یہ علی اپنی خلافت کے پہلے دن کہہ رہے ما ھذہ الاعواد، کیا یہ عود اور لکڑی کے ٹکڑوں کی بات کرتے ہو؟ میرے قدم تو وہ ہیں جو دوش رسول پہ پہنچے ہیں۔ اور خود دوش رسول کس کا نام؟ چھوٹی موٹی چیز کا نام نہیں ہے۔ شب معراج جبرائیل رک گئے بیت المعمور پر، پیغمبر نے کہا جبرائیل تم دنیا سے میرے ساتھ آئے، ساتوں آسمان میرے ساتھ طے کیا، بیت المعمور میرے ساتھ طواف کیا، بیری کا درخت آیا یہاں تک میرے ساتھ رہے، اب کیوں رک گئے ہو؟ یہی تو کہا لو جاوزت انبلۃ لا درخت ہو، بس یہ میری آخری حد آ گئی ہے، بیر کا یہ درخت سدرۃ المنتہی، آگے اگر ایک پورے انگشت کے برابر بڑھوں گا میرے بال اوپر جل جائیں گے، اب فقط آپ کی منزل ہے، اب رسول آگے بڑھے تو اس طرح آگے بڑھے کہ پیغمبر کی جوتی کے تلے ساری دنیا ہے، ساتوں آسمان ہیں، بیت المعمور ہے، اور ساری کائنات پیغمبر کی جوتی تلے ہیں، اس جگہ پیغمبر چل رہے، اور پیغمبر کی جوتیوں کے نیچے ساری کائنات ہے، اس کے اوپر پیغمبر کی جوتیاں ہیں، اس پر پیغمبر کے قدم ہیں، اس پر پیغمبر کے شکم ہے، اس پر پیغمبر کا سینہ ہے، اس پر پیغمبر کے کندھے ہیں، اور ان کندھوں میں علی کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ علی کے خلاف علی کی شہادت 5 سال کا فاصلہ، امام زمانہ سے کیا ربط بنا، مجلس کا وقت تقریباً اختتام کو پہنچا۔ ہاں بس وہ سنیے، علی نے اپنے فضائل کے ذریعے سے یہ میسیج دے دیا مجھے عام حکمران نہ ماننا، اور اس کے بعد پھر علی بیعت کروانے سے پہلے پھر کہا، دیکھو سوچ سمجھ، میں اپنا جملہ بار بار بیچ میں ٹانک دیتا، جب ہم امام زمانہ سے کہتے مولا جل اللہ علی رجل رجل، یہی امام زمانہ کا جواب ہوتا ہے، ذرا سوچ سمجھ۔ علی کہہ رہے سوچ سمجھ لو، ابھی اتنے جوش سے مجھے اپنا حاکم تو مان رہے ہو، میری حکومت تم سے برداشت نہیں ہوگی۔ مولا کیا بات آپ کرتے ہیں، رحمتوں والی برکتوں والی حکومت کس سے برداشت نہیں ہوگی؟ مسئلہ یہ ہے کہ رحمتوں برکتوں والی حکومت میں پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شریعت کی پوری پابندی کرنا ہوتی ہے تب رحمت و برکت ملتی ہے۔ ہم دو بالکل مختلف چیزیں مانگتے ہیں۔ اب یہاں کے بچوں کے سامنے کیا کہوں، بزرگوں کو میں ایک مثال کئی دفعہ دے چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرے بزرگوں کے تعلق یو پی سے، میں نے تو خیر کبھی لکھنؤ نہیں دیکھا سوائے ایک آدھ جھلک کے، لیکن یہ ہمارے ایک بڑا مشہور لوگوں کو ٹالنے کا طریقہ تھا۔ اگر کوئی لکھنؤ میں کسی کو بلاتا تھا مہمان، کسی بڑے آدمی کو، اور وہ نہیں آنا چاہتے تھے تو کہتے تھے کہ ایک ہی شرط پہ آؤں گا، مٹر پلاؤ پکاؤ اور گڑمبا بناؤ۔ اچھا یہ نوجوانوں کے لیے بات نہیں ہے، تو سمجھ میں نہیں آئے گا مولانا اس وقت کون سی جناتی زبان بول رہے ہیں۔ مٹر پلاؤ، مٹر یہ سردی کی چیز، گڑمبا کیری سے بنتا ہے گرمی کی چیز، گڑمبا بنائیں گے تو گرمی ہونا چاہیے تو مٹر نہیں ملے گا۔ مجھے پتا ہے آپ تو یہاں سے گاڑی پہ بیٹھا کے مجھے سپر مارکیٹ میں کھڑا کر دیں گے، مولانا یہ اہلے ہیں یہاں سردی گرمی سب چیزیں مل جاتی ہیں، اسے میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر وہ مٹر پلاؤ کا وعدہ کر لے سردی کا انتظار کرے تو گڑمبا نہیں بن سکتا، کیری ختم ہو جائے گا۔ تو گڑمبا کھلاؤ مٹر پلاؤ کے ساتھ، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنا نہیں چاہتے تمہارے یہاں، دو ایسی چیزیں مانگ رہے ہیں کہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ہم یہی امام زمانہ سے کہہ رہے ہیں مولا ہم آپ کو بلا تو رہے ہیں لیکن انتظار کر رہے ہیں گڑمبا اور مٹر پلاؤ ایک ساتھ جمع کر لیں، دیٹ مینس بلا تو رہے ہیں لیکن بلانا چاہتے نہیں۔ کیوں؟ ہم ایک طرف امام سے کہتے ہیں کہ مولا ساری برکتیں اور رحمتیں دیجیے گا، دوسری طرف کہتے ہیں لیکن شریعت کی بات نہ کیجیے گا۔ مولا ہم آپ کو اس لیے تو نہیں بلا رہے کہ آپ ہم کو نمازیں پڑھوانے لگے، مولا ہم اس میں کو تھوڑی بلا رہے ہیں کہ آپ ہماری مکس گیدرنگ کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں، مولا ہم تو بلا رہے ہیں رحمت برکت، زمین خزانے اگلے، صحت مل جائے، عافیت مل جائے، بیماریاں ختم ہو جائیں، سونا چاندی آ جائے، ہزاروں مکان خرید لیں، نئے سے نئے ماڈل کی گاڑی آ جائے، اس لیے تھوڑی بلا رہے ہیں کہ نوجوانوں کو داڑھی رکھوا دیں، ڈسکو ڈانس کو حرام کر دیں، زبان کے چٹے مٹے اس لیے حرام ہو جائیں کہ وہ حرام گوشت ہے، وہ غلط گوشت ہے، ہماری عورتیں بقول ان کے قیدی بن کے رہ جائیں، لیکن
یہ دو چیزیں ناممکن ہیں۔ اگر امام زمانہ کی برکتیں اور رحمتیں چاہیے جو یقیناً ملیں گی تو پہلے امام کا نظام شریعت بھی قبول کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کہیں کہ ہم کو یہ نظام نہیں چاہیے، فائدے وہ چاہیے، تو یہ تو علی تک نے نہ کیا تو علی کا وارث امام زمانہ کیسے کرے گا؟ علی تک نے یہ نہیں کیا۔ کہا کہ اگر میری حکومت اور خلافت اس لیے چاہ رہے تو یاد رکھو یہ نظام بھی قبول کرنا پڑے گا۔ بھی آپ نے مرثیے میں سنا ابن ملجم کو اٹھا کر کہا اٹھو وقت نماز آ گیا، نماز پڑھنا پڑے گی۔ ابن ملجم تک کو تو نماز سے ایگزم کیا نہیں، ہم کو ایگزم کر دیں۔ اور بس آخری میرے جملے، یہ تو میرے مولا کو خلافت مل رہی تھی تیسرے خلیفہ کے قتل کے بعد، اس سے پہلے بھی 12 سال پہلے آفر ہوئی تھی جب دوسرے خلیفہ ابو لولو فیروز کی کے خنجر سے مارے گئے تھے۔ ایک کمیٹی بنا گئے تھے نا، کہا گئی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کون بنے گا خلیفہ۔ کمیٹی پہلے علی کے پاس ہے، کہا 3 ہماری ڈیمانڈ ہے، مان لے تو یہ حکومت آپ کے لیے، آپ کتاب خدا پہ عمل کریں گے۔ بالکل کروں گا، تم کہو گے نہ کہو۔ آپ سنت رسول پہ چلیں گے، چلوں گا چاہے تم کہو چاہے نہ کہو۔ آپ سیرت شیخین کو فالو کریں گے، شیخین یعنی پہلے 2 خلیفہ، کہا یہ نہیں مانوں گا۔ سیرت شیخین بتا، قرآن سنت کے مطابق اگر ہے تو میں تو قرآن و سنت کو فالو کر ہی رہا ہوں، اور اگر اس کے خلاف ہے تو میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں چاہیے مجھے وہ حکومت۔ اب یہ اس کے بعد یہ کمیٹی گئی حضرت عثمان کے پاس، آپ مانیں گے؟ قرآن کو بھی مانوں، سیرت سنت رسول مانوں گا، سیرت شیخین کا یہ بھی مانوں گا۔ بعد میں خود ہی کا عمل کون سا کرنا ہے، خالی وعدہ کر کے لے لو خلافت، پھر کون پوچھنے آئے گا جب طاقت تمہاری ہوگی۔ مولا کسی بات نہیں سمجھتے، مولا اسلام کے لارج انٹرسٹ میں ایک جھوٹ بول دیجئے، خالی یس کہہ دیجئے اور بھی کچھ نہیں، خالی یس کہہ دیجئے، لمبا چوڑا جملہ نہیں کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ سیرت شیخین پہ عمل کروں گا، سوال وہ کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے یس، حکومت آپ کو ملی۔ جب اقتدار آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور یہ آج کل کی جمہوریت کو تھوڑی ہے کہ ایک سینٹ ہوتی ہے اور ایک کانگریس ہوتی ہے اور ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے، ایک میڈیا ہوتا ہے، اقتدار ہاتھ میں آ گیا تو جو دل چاہے گا۔ مولا اقتدار ہاتھ میں آنے کے بعد قرآن سنت پہ چلیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے نعوذ باللہ آپ گناہ کی حکومت کریں، آپ وہی حکومت کریں جو اللہ کہہ رہا۔ تیسری شرط نہ مانیے، ابھی ہاں کہنے میں کیا جاتا۔ مولا نے کیا کہا جو حسن مجتبیٰ کی سیرت میں نے کہا، اگر میں جھوٹا وعدہ کر کے حکومت لے بھی دوں تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے امامت چلی جائے گی، حکومت بے شک مل جائے گی، اور امامت کو ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا، حکومت جاتی ہے تو چلی جائے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد۔ اتنا چھوٹا سا یس، مگر سمجھدار کے لیے چھوٹا سا یس کتنا بڑا مسئلہ۔ قاضی نے آپ سے یہی تو پوچھا ہوگا، فلاں ابن فلاں تمہیں فلاں بنت فلاں قبول ہے قبول ہے قبول ہے، آپ نے کہا یس یس یس، آج تک پھنسے بیٹھے۔ اگر احساس مسئولیت، اگر احساس ایک چھوٹا سا یس، خالی مرچوں کی چائے نہیں پلائی جاتی، وہ تو مہمانوں کو پلائی جاتی ہے۔ کتنی ذمہ داری، اب دیکھیں مزاج کی بات کو میں سنجیدہ لے رہا ہوں، اور اس کا رزلٹ کل نکالوں گا، وقت نہیں، ہمارے شب قدر چھوٹے جا رہے۔ مولا کائنات نے ایک جملہ بار بار کہا، جب لوگوں نے پوچھا یا علی یہ 4تھے نمبر پہ آپ نے خلافت پھر بھی قبول کر دی، پہلی منزل پہ آپ نے کیوں تلوار اٹھا کے اپنا حق نہیں دیا؟ میرے مولا کا جواب تھا، رسول خدا نے مجھ سے کچھ وعدے دیے، ان میں ایک وعدہ یہ تھا کہ جو میری وصیتیں ہیں ان کو پورا کرنا ہو، اور میری امت کو اختلاف سے بچانا ہوگا، چاہے اس کے لیے کتنا ہی ظلم کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔ اور پھر پیغمبر کی وصیتوں میں ایک وصیت سمجھ، اب یہ بہت سنجیدہ بات، میں دوبارہ مرچوں والی چائے نہیں پینا چاہتا، بہت سنجیدہ بات۔ اللہ کا رسول کہہ رہا کہ جبرائیل 4 وصیتیں میرے اوپر اس طرح سے لے کے آئے اللہ کی طرف سے ایڈوائس، کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ یہ 4 چیزیں واجب ہونے والی۔ کہا نماز شب کا اتنا حکم لائے، مجھے ڈر لگا یہ نماز شب واجب ہونے والی۔ مسواک کا ایسا حکم لے کر آئے کہ مجھے ڈر لگا کہ اسلام میں غسل جنابت کی طرح، وضو کی طرح مسواک بھی واجب ہونے والی۔ پڑوسی کے حق کا حکم اس طرح لائے
مجھے ڈر لگنے لگا کہ پڑوسی کو جائیداد میں سے بھی حصہ ملنے والا، اور بیوی کے حق کا اتنا حکم لے کر آئے، مجھے ڈر لگا یہ آیت قرآن میں آنے والی ہے، خبردار بیویوں کے آگے اف بھی نہ کہنا جو ماں کے لیے آئے گا۔ یہ پیغمبر کی ان وصیتوں میں سے ایک ہے جو مولا علی کے سپرد کی گئی ہیں۔ تو مولا نے کہا جب چوتھی منزل پہ خلافت لے لی تو مولا اگر خلافت لینا ہی تھی، یعنی دنیا داری میں پڑھنا ہی تھا نعوذ باللہ، تو پہلے منزل پر کہا نہیں، وہ پیغمبر کی وصیت، اور اب اتمام حجت ہے، لے لی خلافت، برداشت نہیں کرو۔ لوگوں نے کہا نہیں برداشت کریں گے، جسے ہم کہتے ہیں امام زمانہ، ہم برداشت کریں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ 5 سال، یعنی آج کل کے اعتبار سے 5 مہینے سمجھ، 5 مہینے میں یہی پبلک علی کے اتنا خلاف ہو گئی کہ پہلے بات یہاں تک پہنچی کہ نماز علی کے پیچھے پڑھتے ہیں، کھانا کھانے معاویہ کے دسترخوان پہ جاتے۔ پھر اگلی منزل یہ آئی کہ نماز بھی یہاں نہیں پڑھتے، وہاں جا کے پڑھتے ہیں۔ کہتے کیا ہے؟ نماز کا مزہ بھی وہیں آتا، کیونکہ شرابی جب فجر کی نماز 4 رکعت پڑھا کے کہتا کافی ہے کہ اور پڑھو، تو لوگ کہتے ہیں اتنی مزے کی نماز ہم نے کبھی نہیں پڑھی۔ مولا کو فریاد کرنا پڑی، میں جمعے کی نماز جمعے کو پڑھاتا ہوں، تو پڑھنے کو تیار نہیں۔ معاویہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دے تو اس کے ماننے والے کوئی اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ معاویہ کا ایک طریقہ ہے میری حکومت کو تھریٹ نہ کرنا، پھر جو دل چاہے کر۔ علی کا طریقہ ہے میری حکومت کے خلاف کچھ بھی کہتے رہو، حکم خدا کے خلاف ورزی برداشت نہیں ہوگی۔ بے پردہ عورت نظر آئی تو علی نے کوڑے لگوا۔ ایک نوجوان نظر آیا جو بازار میں کھڑا ہوا عورتوں کو گھور رہا تھا، علی نے اس کو پنش کیا۔ انتہائی محبت کرنے والے غلام نے چوری کی، علی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ سگے بھائی عقیل نے آ کے کمپلین کی کہ مولا گزارا نہیں ہو رہا میرا، علی نے ہاتھ میں آگ رکھ کے جلا دی، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اب سازشیں کی جا رہی، اور پھر آخر میں اس کے اندر قطامہ داخل ہو گئی، عورت کا رول۔ ہندا تھی جو جناب حمزہ کی شہادت میں انوالو ہوئی، کیونکہ اس کا باپ مارا گیا۔ آج کی مجلس میں کافی باتیں پرانی ریپیٹ ہوئی، ریپیٹ نہیں ہوئے، خالی اشارے ہوئے۔ اس کا بھائی مارا گیا، اس کا بیٹا مارا گیا۔ قطامہ کا بھی باپ علی کی تلوار سے جنگ نہروان میں مارا گیا۔ وہ زخمی ناگن کی طرح علی سے انتقام لینے کے لیے بے چین، اور ادھر ایک عجیب سازش ہوئی۔ 3 آدمیوں کو تیار کیا، 3 آدمیوں کو ختم کرنا۔ ذرا دیکھیے کوئی انسیڈنٹ ہے کہ باقاعدہ پری پلانڈ ہے؟ معاویہ اور عمر عاص بچ نکلے، ایک ساتھ تو اس دن آئے نہیں، معاویہ آئے نہیں جس دن یہ سازش تھی۔ جب پہلے سے سازش کی جاتی ہے تو اس دن وہ آدمی غائب کر دیا جاتا ہے جس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ ابن ملجم پہنچا کوفے، اور یہ رمضان بڑا عجیب رمضان تھا۔ پہلی رمضان سے ہی علی کی جانب سے کچھ ایسی سائن ملنے لگی تھی۔ وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہو، مولا مسجد کوفہ میں بیٹھے، باہر سے لبیک لبیک کی آواز آئی۔ مولا نے پوچھا حسن بیٹا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا بابا یہ وہ حاجیوں کے قافلے ہیں جو شام سے آ رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، کوفے سے ہوتے ہوئے۔ مولا نے مسجد کی چھت کو دیکھا، کہا اس سال سب لوگ حج کریں گے لیکن تیرا بابا حج پہ نہ جا سکے۔ 17 رمضان کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، مسجد کوفہ کے ممبر پہ میرا مولا بیٹھا۔ حسن بیٹا کتنے روزے ہو چکے ہیں؟ کہا بابا 17 روزے ہو چکے ہیں۔ حسین بیٹا کتنے روزے باقی ہیں؟ کہا بابا 12 روزے باقی ہیں، پھر لوگ عید منائیں۔ علی نے کہا مگر عید منانے والوں میں اس سال تیرا باپ نہیں ہوگا۔ کسی نے توجہ دلائی مولا اس سال عجیب بات ہم نے دیکھی ہے، پورا مہینہ رمضان کا گزر رہا، آپ نے اپنی داڑھی میں اب تک وہ کلر نہیں کیا، خضاب نہیں لگایا، ورنہ ہمیشہ ہر مہینے خضاب لگاتے ہیں۔
کہا کہ یہ داڑھی تو وہ ہے کہ جب اب اپنے خون سے ہی یہ رنگین ہوگی تو رنگین ہوگی. سب اشارے مل رہے ہیں. بازار کوفہ میں جا رہے دکان پہ ابن ملجم بیٹھا نظر آ گیا. حسن بیٹا یہی تو وہ ہے نا جو اس مہینے میں میری داڑھی کو میرے خون سے رنگین کرنے والا. اب حسن بھی امام ہے لیکن سوال کیا کہ بابا پھر اسے گرفتار کر لیجیے. کہا جرم سے پہلے کیسے کسی کو گرفتار کیا جا سکتا. اب یہ سارے اشارے اور یہ اشارے تکمیل کی منزل پہ پہنچے آج رات کو. یہ والی رات آپ کے لیے بھی یقیناً یہ رات مختلف ہے. کل صبح آپ کو جاب پہ جانا ہے لیکن اتنی دیر تک آپ اتنے صبر سے کیوں بیٹھے؟ صادق حسن کی وجہ سے نہیں. امام علی کا پرسہ حسنین کو بھی دینا ہے, فاطمہ کو بھی دینا ہے, اس لیے آپ بیٹھے. مگر پھر یہ رات آپ کے لیے ایسے قیامت کی رات نہیں بنے گی جیسی رات یہ زینب کے لیے بننے جا رہی ہے. میرے مولا کا طریقہ ہے نا کہ ہر رات اپنی ایک اولاد کے گھر افطار پہ جاتی ہیں. علی کی اولادیں بھی تقریباً 28, ماہ مبارک رمضان میں دن بھی 28, 29 کا روزہ تو عموماً اپنے گھر افطار کرتے ہیں فطرے کی وجہ سے بھی اور کچھ مسئلہ ہے. خیر ہر ایک کی باری صرف ایک دن آتی ہے. آج ام کلثوم کی باری ہے. پورے مہینے میں صرف ایک بار باپ آج میرے گھر آ رہا ہو. عام بیٹی ہو اور اس کو پتا چلے کہ صرف ایک بار پورے مہینے میں باپ آ رہا ہو تو اس کی کیا حالت ہوگی. اور کلثوم جیسی صاحب فضیلت و صاحب معرفت بیٹی, باپ سے محبت کرنے والی بیٹی, ہم کلثوم کے گھر میں جائے بغیر اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج بیٹی نے باپ کی دعوت کے لیے افطار کے لیے کیا کیا انتظام نہ کیا ہو. لیکن عجیب بات, اتنی باپ کی معرفت رکھنے والی بیٹی بھی فیصلے میں غلطی کر گئی. نعوذ باللہ, یہ لفظ غلطی تو صحیح نہیں, محبت. اور ہمیں اور آپ کو علی کا ایک وہ پیغام ملا جو ظہور ایمان کے لیے اہم ترین پیغام ہے. کل یا پرسوں تقریر کے بیچ میں آئے گا, آج تو مصائب میں آ رہا ہے, سنتے بھی رہتے ہیں آپ. نماز مغربین کی نماز کوفے کی مسجد میں پڑھا دی اور پھر ام کلثوم کے گھر آئے. مسجد اور گھر میں فاصلہ ہی کتنا, بالکل مسجد کے پیچھے جو رہتی ہے کلثوم. بیٹی نے باپ کی آمد کے لیے پہلے سے دسترخوان تیار کیا, مگر صرف اتنا کر دیا نا کہ دسترخوان کے اوپر آج دودھ کا ایک پیالہ بھی رکھ دیا, جو کی روٹی بھی رکھی, گرم پانی کا کوزہ بھی رکھا. اور علی نے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا, بیٹی جب سے تو نے ہوش سنبھالا اپنے بابا کو ایک دسترخوان پر 2 نعمتیں استعمال کرتے دیکھا؟ یا روٹی رکھ یا دودھ کا پیالہ رکھ, دودھ کا پیالہ اٹھا لے, خالی روٹی رہے. اللہ اللہ, اگر علی کا جملہ نہ آتا اور ہم یہ دیکھتے کہ ام کلثوم نے باپ کی دعوت کی تو کیا دعوت کی ہے؟ پانی کا ایک گلاس, دودھ کا ایک پیالہ, جو کی ایک روٹی. یہ دعوت ہے کہ بیٹی باپ کی کر رہی ہے مہینے میں ایک بار. اس پہ بھی علی کو اعتراض ہوا, لیکن اس کے بعد جو جملہ علی نے کہہ دیا, یہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے مسائل میں پیغام. کلثوم بیٹی, ان دنیا بڑی عجیب جگہ ہے یہ دنیا. اما فی حلالها حساب واما فی حرامها عقاب واما فی شبہاتها عتاب. اس کی حرام چیزیں کھاؤ تو سزا ہے, حلال نعمتیں استعمال کرو تو کم از کم ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہے, اور اگر شک والی چیزیں استعمال کرو تو اللہ کی ناراضگی اور ڈانٹ تو ہے. ایک ایک حلال نعمت کا حساب دینا. علی کو پتھر پہ کھڑا کیا رسول خدا نے, واقعات ذہن میں لے آئی, اور وقت نہیں, بہت لمبی آج میں نے مجلس پڑھ دی, میں خود حیران. خلاصہ یہ, بیٹی روتی جاتی ہے, دودھ کا پیالہ اٹھا کے لے. عجیب بات ہے. افطار کرنے کے بعد اب میرے مولا نے مصلی بچھا کے بیٹی کے گھر میں عبادت شروع. پوری رات علی عبادت کرتے ہیں, ایک ہی رات تو سوئے تھے شب ہجرت, ورنہ علی کی رات کبھی نیند کے ساتھ نہیں آتی. مگر جو ایسی نماز پڑھنے والا ہے کہ حالت نماز میں پاؤں سے تیر کھینچو تو اس کو پتہ نہ چلے. آج عجیب نماز ہے علی, ہر 2 رکعت نماز کے بعد بے چین ہو کے کمرے سے باہر جا کے آسمان کو دیکھتے.
ہر 2 رکعت نماز کے بعد آسمان کو دیکھتے. ہم اور آپ بعد میں پتا چلا فزتو برب الکعبہ جو علی نے کہا. علی دیکھ رہے ہیں میری کامیابی کا وقت، جب میری کامیابی کا اعلان ہوگا وہ وقت آیا کہ نہیں آیا. ہم موت سے بھاگنے والے ہیں، علی شہادت کے لیے اتنا بے چین ہے کہ ہر 2 رکعت نماز کے بعد جا کے دیکھتے ہیں آسمان پہ فجر کی سفیدی نمودار ہوئی کہ نہیں. ام کلثوم بھی بے چین. بابا لگتا ہے آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں. کہا بیٹی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی کو نہیں بتائی جا سکتی. یہاں تک کہ فجر کا وقت قریب آنے لگا. اب یہ ساری رات بیٹیوں نے باپ کو اس حال میں دیکھا تھا کہ زینب و کلثوم کا دل گھبرایا فجر کے قریب. بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی مسجد میں جا کے نماز پڑھانا. کہا بابا آج آپ نے جائیے نماز کے لیے. آج جودہ کو بھیج دی. ام ہانی کے بڑے بیٹے، مولا کے سگے بھانجے. مولا نے کہا بیٹی جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی. مجھے کو جانا ہے یہ کہہ کے میرے مولا چلے. جیسے ہی صحن سے گزرے گھر میں پلی ہوئی بطخیں یا مرغابیاں ایک بار روتی بھی آئی اور علی کا راستہ روک کے کھڑی ہو گئی. کلثوم کی بے چینی دیکھی. بابا میرے گھر کی پلی ہوئی مرغابیاں کبھی آج تک انہوں نے اس طرح سے کسی کا راستہ نہیں روکا اور فریاد نہیں کی آج انہیں کیا ہو گیا. میرے مولا نے 2 جملے کہے. پہلا جملہ یہ کہا کہ کلثوم بیٹی یہ کسی پر ماتم کر رہی ہیں یا کسی کا نوحہ پڑھ رہی ہیں، مگر یاد رکھنا یہ جملہ تھا علی کا. ابھی تو خالی یہ رو رہی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد یہ زمین بھی رو رہی ہوگی، وہ آسمان بھی رو رہا ہوگا. اور دوسری بات دوسرا جملہ تھا کلثوم یا تو آدمی گھر میں جانور پالے نہیں یا اگر پالے تو ان کا پورا پورا حق ادا کرے. دیکھو کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ جائے ان جانوروں کی غذا کا خیال رکھتی رہنا. اللہ اللہ دنیا سے جاتے جاتے بھی میرا مولا کس طرح سے ان بے زبان اور کمزور جانوروں کا حق ادا کرتے جا رہا. بیٹیاں کچھ سمجھ رہی ہیں کچھ نہیں سمجھ رہی. یہاں تک کہ دروازہ آ گیا صحن کا. علی باہر نکلی. جو بیلٹ یا کمربند بندہ ہے وہ دروازے میں پھنس گئے. ایسا لگا دروازہ بھی علی کو روک رہا ہے، جانے نہیں دے رہا. زینب نے گھبرا کے کہا بابا میرا کلیجہ کٹا جا رہا، یہ آج میں کیا دیکھ رہی ہوں. کہا زینب وہ گھر میں بیٹھ اور انتظار کر کے کیا ہونے والا. انتظار. مصائب میں بھی یہ جملہ آ گیا لیکن اس کے سمجھانے کا موقع نہیں. مولا مسجد میں پہنچے. جو لوگ جاگ رہے ہیں سو جاگ رہے ہیں، جو سو رہے ہیں ان کو اٹھا رہے ہیں. حتیٰ ابن ملجم سو رہا ہے اس کو بھی بیدار کیا. اٹھ وقت نماز آ چکا. اذان کے بعد مولا نے نماز شروع کی. آپ نے دنیا میں سینکڑوں نمازیں پڑھی ہیں اور ہزاروں نمازیں سنی اور لاکھوں نمازوں کا تصور تاریخ اسلام نے کی، مگر ایک کربلا کی نماز عجیب تھی جو برستے تیروں میں پڑھی گئی. اور ایک آج کی نماز بڑی عجیب ہے کہ علی نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی، مگر علی کو پتا ہے کہ نماز میں اس طرح سے ختم نہیں کر پاؤں گا جس طرح شروع کر رہا ہوں. ابھی علی سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور ادھر ایک بار ابن ملجم کی تلوار چمکی ہے اور علی کے سر پہ یہ تلوار اس طرح لگی کہ بے اختیار علی نے کہا فزتو برب الکعبہ، مگر ایک تاریخ کا ایک جملہ. ادھر میرا مولا خش کھا کے مصلی پہ آگے کی جانب گرا. آواز دی حسن بیٹا آگے بڑھ کے اس نماز کو مکمل کرو. نماز جماعت کا مسئلہ دوران نماز اگر امام امامت نہ کر پائے تو کوئی نمازی آگے بڑھ کے لیڈ کرے. ایک بار حسن آگے بڑھے. دوسری رکعت کے قرات حسن کر رہے. ذرا پوچھئے اس جوان بیٹے کے دل سے جس کا بوڑھا باپ اپنے خون میں آلودہ اس کے برابر موجود ہے اور وہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ رکوع میں کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم، وہ سجدے میں کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی، مگر ادھر نماز ختم ہوئی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مصلی امامت سے حسن دوڑے اور پیچھے کی صف سے حسین دوڑے. ہائے بابا ہائے بابا یہ کہہ کے دونوں نے باپ کو اٹھایا. زمین کربلا میں زمین کوفہ میں زلزلہ
آ چکا ہے، افق کوفہ پر سیاہ آندھیاں چل رہی ہیں، جبرائیل کے رونے اور ماتم کی آواز آ رہی، آج ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ اور ایک بار گھر کے صحن میں زینب نے گھبرا کے کلثوم سے کہا، کلثوم بہن، ایسا لگتا ہے ہمارے گھر میں پھر کوئی قیامت آ کے گری ہے۔ یہ میں ویسی ہی فریاد سن رہی جیسی نانا رسول خدا کی وفات کے وقت سنی تھی، جیسی اماں فاطمہ کی شہادت کے وقت سنی تھی۔ آئے ویسا ہی زلزلہ، آئے ویسی ہی آندھیاں، آئے وہی جبرائیل کی فریاد۔ اب بہنیں بے چینی سے بار بار دروازے پہ جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کچھ نظر نہیں آتا، رات کا اندھیرا، واپس آ جاتی ہیں۔ ارے کوئی ہے جو ہمیں بابا کی خبر لا دے۔ اور تھوڑی دیر بعد ایک بار جو دیکھا تو سامنے سے ایک مجمع نظر آیا، حسن اور حسین باپ کو اٹھائے ہیں، نماز پڑھنے والے علی کے صحابی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ علی کے بدن سے اتنا خون بہ چکا ہے، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، مولا کی آنکھیں بند ہیں۔ زینب نے وہی صحن میں دروازے کے قریب کھڑے کھڑے فریاد کی، کلثوم بہن، ارے بابا کو دیکھو، ایسا لگ رہا ہے ہم یتیم ہو گئے، ارے یتیمی آ رہی ہے۔ اور ایک بار زینب کی آواز بلند ہوئی، غشی میں میرے مولا تھے، آنکھیں کھولی، چاروں طرف دیکھا، حسن بیٹا یہ کون لوگ ساتھ آ رہے، حسین بیٹا یہ کون تمہارے ساتھ ساتھ ہیں؟ دونوں بھائیوں نے کہا بابا یہ آپ کے صحابی ہیں، یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کی خیریت دریافت کرنے آ رہے۔ علی نے کہا حسنین ان کا شکریہ ادا کرو، لیکن ان سے کہو یہیں سے واپس چلے جائیں، اب کوئی آگے نہ بڑھے۔ حسن نے کہا بابا لیکن اگر یہ وجہ پوچھے تو میں کیا جواب دوں؟ کہنا علی کے کان میں اپنی زینب کی آواز آ رہی ہے، جب میں یہ آواز سن رہا تو یہ نامحرم بھی یہ آواز سنیں گے۔ ابھی علی زندہ ہے، علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی اس کی زندگی میں اس کی بیٹی کی آواز نامحرم کے کان میں پڑے۔ رات کا اندھیرا ہے، چاہنے والوں کا مجمع ہے، زینب و کلثوم پورے حجاب کے ساتھ ہیں، گھر کے اندر ہیں۔ غیرت مند علی 41 ہجری کے کوفہ میں یہ برداشت نہ کر سکا۔ مولا اب 61 ہجری کے کوفہ میں آ جائیے، یہی شہر کوفہ ہے، یہی زینب و کلثوم ہیں۔ آج رات کا وقت ہے، اس وقت دن کا وقت ہوگا، آج چاہنے والے صحابی ہیں، اس وقت دشمنوں کا بلوہ ہوگا۔ آج گھر کی چار دیواری میں زینب ہے، اس وقت بے محمل و عماری کے اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھی ہوگی۔ آج سر پہ چادر ہے، اس دن بے مقرہ و چادر کے ہوگی۔ آج آواز بچانے والے آئے، زینب کو بلوہ آگ سے بچائیے۔ زینب کو بھی 61 ہجری کا بازار کوفہ نظر آیا، بے اختیار 41 ہجری کی 19 رمضان یاد آ گئی، مڑ کے نجف کو دیکھا، آواز دی بابا یا علی مدد، بابا اے میرے غیرت مند بابا زینب کی مدد کو آئیے، بے مقنع و چادر کے نامحرموں کے أجركم على الله ألا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اگر کہ مجلس بہت لمبی ہو گئی ہے، اعمال بھی ابھی ہونا، مگر ان مومنین کا ایک حق ہے جن کی طرف سے آج افطار تھا، ان کے خاندان کے مرحومین، مرحوم نفیس احمد، مرحوم کاظم علی، مرحوم سید یعقوب، مرحومہ بی بی زمرد، مرحومہ بی بی شاگل، مرحومہ آمنہ خانم، مرحوم عبدالعزیز، مرحومہ اختص خانم، مرحومہ بی بی ہما خان، مرحوم سید مشتاق احمد، مرحومہ مبارک النساء، مرحوم سید نظر عباس، مرحوم سید رضا علی، مرحومہ امبرین فاطمہ، مرحومہ نفیس جہاں، مرحوم اسکندر عباس ابن محمد حسین، مرحوم رہبر بختیاری، مرحوم حسین رضوی، مرحومہ سیدہ محسن خاتون، مرحوم وسیع احمد، مرحوم کاظم علی، حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کو اموات مومنین و مومنات فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگارا مولا مشکلات، مشکل کشائے کائنات، حلال مشکلات کے آج رات کے مصائب کا واسطہ جو مومنین و مومنات آج کے مجلس میں بیٹھے ہیں، ان کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کی اولادوں کو ہر آفت و پریشانی اور مصیبت سے محفوظ فرما۔ پروردگار پاکستان کے سیلاب زدگان
मोमिनीन और मुस्लिमीन और इंसानों की मदद फरमा। परवरदिगारा अली के मसाइब पर आंसू बहाने वालों की सारी हाजतें कबूल फरमा। हमारे तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। अली के वारिस, अली के खून का इंतकाम लेने वाले इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मरते दम तक क़यामत तक बल्कि जन्नत में भी हमें हुसैन और खानवादा हुसैन का अज़ादार बना के दाखिल फरमा। मातम हुसैन।